کہ آپ اس بالا ایوان کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ سر میں آج اس ایوان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، بھگوان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ مقام دلوایا۔ اور اس کے بعد آج میں اپنی اس کسان والدہ اور اپنے کسان والد کو بھول نہیں سکتا جنہوں نے اپنی بھوک افلاس میں اپنے خرچ محدود کر کے مجھے اعلیٰ تعلیم دی، اور آج میں اس تعلیم کی وجہ سے اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، ادی فریال ٹالپور کا نہایت ہی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس قبیلے سے میرا چناؤ کیا جو مزدور، کسان، پوہریت لوگ ہیں۔ اس قبیلے سے، بھیل کمیونٹی سے مجھے اس بالا ایوان میں 117 ووٹ، جس میں تمام سندھ کے زمیندار، پڑھے لکھے لوگوں نے مجھے پاکستان کی ہسٹری میں صوبے سندھ سے سب سے زیادہ مجھے ووٹ دے کر کامیاب کروایا۔ میں اس قیادت کا نہایت شکر گزار ہوں۔ جناب چیئرمین صاحب، یہ اپریل کا مہینہ ہے، اور اس دن جب آپ چیئرمین منتخب ہوئے تھے تو میں دیکھ رہا تھا جس انداز سے آپ بات کر رہے تھے، آپ کی آواز جو ہے وہ بہت گھٹن سے آپ اظہار نہیں کر پا رہے تھے۔ جب آپ نے شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کر رہے تھے تو یہ اپریل کے مہینے میں شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا، اور ہم نے 45 سال تک گاؤں گھٹی میں دیکھتے رہے کہ کہیں نہ کہیں بھٹو آئے گا، کیونکہ اس طریقے سے ان کو پھانسی دی گئی تھی کہ لوگ اگر اس زمانے میں نکلتے تو شاید یہ پاکستان نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس کے باوجود بھی یہ تعین کیا، یہ سوچا کہ ہم اپنے اتنے بڑے قائد کی قربانی دینے کے بعد ہم یہ ضرور کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے اپنی اختلافی رائے، ہم جو اپنا غصہ ہے وہ عوام کی طاقت سے نکالیں گے، اور وہی ہوا سر۔ آج 45 سال کے بعد یہ فیصلہ آیا کہ شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو بے قصور تھے اور ان کو پھانسی دی گئی تھی۔ ہم بھٹو کہاں ڈھونڈیں؟ ہم بھٹو جس کو آپ نے 45 سال پہلے اس کو مرڈر کر دیا، جس کا وی این تھا، جنہوں نے یہ ایٹمی طاقت دی، یہ اسٹیل مل بنائی، یہ فیصلہ آباد یونیورسٹی بنائی، اور پاکستان کا آئین دیا، پاکستان کے اس مسودے میں ہمیں تمام طبقے کے لوگوں کو حقوق دیے، ہم وہ بھٹو کہاں لائیں؟ لیکن یہ آج ہم پھر اس لیے بھی کہہ رہے ہیں، شکر گزار ہیں، تھوڑے فاصلے پہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے اسی زمانے میں اس کیس کو ریسٹور کیا، اور آج ان کورٹوں میں ہمیں یہ فیصلہ ملا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ آئیں پاکستان میں وہ فیصلہ کورٹیں کریں۔ آج وہ جج صاحبان کچھ تو ہے نہیں دنیا میں، ان کو شرمندہ ہونا پڑا، لیکن بھٹو آج بھی زندہ ہے، بھٹو کا نظریہ آج بھی زندہ ہے، بھٹو کے لیے آج بھی لوگ ان کی۔ تو سر، میرا تعلق جس کمیونٹی سے ہے، پری پارٹیشن، اسے بہت نفرتیں کی جاتی تھیں۔ یہاں کے راجدھانی کے مالک جو برہمن ہوتے تھے، یہ جو راجپوت ہوتے تھے، انہوں نے ہمارے برتن بھی الگ کر دیے تھے، ہمارے لیے تو اسکول بھی الگ بنا کے رکھے تھے، لیکن ہمیں وہ اس نفرت میں جھیل کر رکھا تھا۔ لیکن ہم جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو ہمارے بڑوں نے، ہمارے آبا اجداد نے یہ پاکستان بننے کا ساتھ دیا، قائد اعظم محمد علی کا ساتھ دیا، اور ہم نے کہا کہ پاکستان جو بن رہا ہے اس میں ہمیں تمام حقوق ملیں گے۔ اس نیت کے ساتھ آج بھی ہم یہاں ہیں، اور آپ آ کے دیکھیں کہ یہ برصغیر کے علاقے میں جو علاقے ہیں، تھر پارکر کے ڈیزرٹ کے علاقے میں، وہاں یہ لوگ آج بھی بس رہے ہیں۔ آج بھی وہاں وہ پاکستان کا جب 14 اگست آتی ہے تو وہاں کا پاکستان کا جھنڈا اٹھا کر لہراتے ہیں، کیونکہ انہیں پکا یہ یقین ہے کہ ہمیں حقوق پاکستان میں ہی ملیں گے۔ اس نظریے کے تحت ہمارے کسی لوگوں نے مائیگریشن نہیں کی، ہم یہاں موجود ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جو سوچ ہے، ان کا جو ویژن ہے، ہمیں اپنے حقوق ملیں گے۔ وہ جو پاکستان میں تمام حقوق دیے گئے ہیں، پاکستان کے آئین میں جو رکھے گئے ہیں، وہ تمام حقوق ہمیں ملیں گے۔ میں ایک بار پھر اپنی قیادت کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اس بالا ایوان میں منتخب کروایا۔ جے بھٹو۔ حیدر صاحب